بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ شاہد ہے کہ ترک ماؤں نے ایسے بہادروں کو جنم دیا جنہوں نے صلیبیوں کو دن میں تارے دکھائے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری دور کی حیثیت سے آج بھی موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان عبدالحمید اور کئی اور جنہوں نے نہ صرف میدان عمل میں اپنی شجاعت کا، بہادری کا لوہا منوایا بلکہ صہیونیوں کی پے در پے سازشوں کا اپنی عقل و دانش سے مردانہ وار مقابلہ بھی کیا۔ ہائے افسوس، ہمارے اپنوں نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپے، مسلمانوں نے منافقت کی اور غداری کی، ورنہ صہیونیوں کی کیا مجال تھی کہ ان جیسے مجاہدوں کا کچھ بگاڑ سکتے۔ اسلامی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہمیشہ میدان کارزار میں اپنی ہی صفوں میں موجود منافقین اور غداروں نے پہنچایا ہے۔ اپنے دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کے لیے اسلام کے ایک ایسے ہی مجاہد عماد الدین زنگی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ صلیبی جنگوں کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے یہ ویڈیو، اپنے اکابرین کے انکار ہائے نمایاں کو اجاگر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ آئندہ نسل کی رہنمائی کی جا سکے۔ عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھکائی۔ کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترک نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان عبقری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حما اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الراحہ کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا اور 539 ہجری بمطابق 1144 میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی، انہوں نے الراحہ شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگین کرنے کا خیال رخصت کر دیا اور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمہ اللہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حسن بارین، بلعبک اور رہا کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالآخر 541 ہجری میں جعبر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ نور الدین محمود رحمہ اللہ اور اس کے جہادی عزائم۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود رحمہ اللہ نے اس علم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑھ ہی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ یہ ایسا کارنامہ ہے کہ جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز تر کر دیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کے بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرہ فراتیہ یعنی شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھالا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا
کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کونراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 524 ہجری بمطابق 1127 میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو تحقیق کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیائے عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگیں کر لیا۔ رمیات اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ القدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی۔ وجود اسلامی کے ایک ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصیٰ میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ 569 ہجری میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرہ میں یہ اللہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا کہ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے کی تیسری ویڈیو میں جلد اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں، دوستوں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔